جس پر روک لگائی گئی ہے حکومت نے اس کی قربانی نہ کریں۔ غلط قسم کے لوگ مشترکہ قربانی کے نام پر میدان میں آ چکے ہیں، لوگوں کے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں۔ دوہرا معیار ہے حکومتوں کا، یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو روکو، غیروں کو جو ہے اسی بزنس پر آگے بڑھاؤ۔ اور وہ شخص جو قربانی دے رہا ہے اس کی اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تحقیق کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی جو ہے وہ اسلام کا، مذہب اسلام کا ایک اہم ترین عبادت ہے جو بقرعید کے موقع پر صاحب نسبت مسلمان پر واجب ہوتی ہے، اور الحمدللہ مسلمان بہت جوش جذبے کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ وقت قریب ہے تو مسلمانوں کو اس سلسلے میں تیاری کر لینی چاہیے۔ جو صاحب نصاب مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ قربانی والی اس عبادت کو انجام دینے کی وہ تیاری کریں۔ قربانی میں کئی لوگ بڑا جانور بھی دیتے ہیں، چھوٹا جانور بھی دیتے ہیں۔ ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ بڑے جانور کو ہر وقت کہیں نہ کہیں تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ پکڑ لیتے ہیں، تو اس سلسلے میں لوگ کیا؟ دیکھیے، بڑے جانور میں جو 7 حصوں والی قربانی ہوتی ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ کئی ایک جانور ہیں، اور کئی ایک جانور میں سے ایک آدھ پر پابندی بھی ہے۔ مثلا گائے پر پابندی ہے تو بھئی جس پر پابندی ہے اس کا لحاظ کریں۔ جس پر روک لگائی گئی ہے حکومت نے اس کی قربانی نہ کریں، وہاں رکے۔ اس کے علاوہ جو بڑا جانور ہوگا جس میں 7 حصے لیے جا سکتے ہیں، جس پر پابندی بھی نہیں ہے، ایسے بڑے جانور میں کی قربانی کریں۔ تو آج کیا فیصلہ لیا گیا؟ دیکھیے، آج جو نشست تھی اس میں جو ایک تو ہے مشترکہ قربانی کا نظام۔ یہ مشترکہ قربانی کا نظام زمانے سے چلا آ رہا ہے، بہت اچھا نظام ہے، اس سے بڑے فائدے ہیں، لوگوں کو آسانیاں فراہم ہو رہی ہیں، لیکن اس نظام میں ایک تو خرابی آ چکی ہے، دوسرا موجودہ حالات کی روشنی میں دوبارہ اس نظام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خرابی جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ غلط قسم کے لوگ مشترکہ قربانی کے نام پر میدان میں آ چکے ہیں، اور وہ لوگوں کے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں، اور جو ہے ان کے یہاں شفافیت نہیں ہے، ان کے یہاں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچا کر مسلمانوں کو اس کی فکر کرنا ہے کہ ان کی قربانی صحیح طور پر ہو جائے۔ اس کے لیے ہر مسلمان اپنی فکر کرے کہ بھی آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میرا وجوب ساقط ہو، کل کو میں قیامت میں اللہ کو جواب دہ نہ ہوں، تو میں مشترکہ قربانی کے اس نظام میں ان لوگوں کو تلاشوں جو پاک صاف ہوں، نیک ہوں، دیندار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ اس کے لیے مدد اپنے علاقے کی مسجد کے ائمہ خطبہ سے لی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں مسلمان کہ اس میدان میں غلط قسم کے لوگوں نے اس کو دھندا بنا لیا، کچھ لوگ دھندا بنا لیا اور اس کو لوٹ مار کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، موجودہ حالات میں اس کو دوبارہ مسلمانوں کو اس نظام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں بکرے کے گوشت پر شک ظاہر کرتے ہوئے بڑا نقصان پہنچا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی لے لی جاتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو گوشت تھا وہ بکرے کا تھا، اور شک جو ہے بڑے کا گوشت ظاہر کر کے اس کو نقصان پہنچا دیا گیا۔ ایسے ملک میں، ایسے صوبے میں ہم رہنے والے ہیں، تو کیا ہمیں اس مشترکہ قربانی کے نام پر ان لوگوں کو مواقع فراہم کرنا ہے جو نقصان پہنچانے والے ہیں، یا اس کو اشتہار بازی سے، مارکیٹنگ سے بچتے ہوئے انفرادی طور پر اس عبادت کو انجام دینے کی فکر کرنا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی سالوں سے کئی لوگ اس میں اچھا کام بھی کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے تو اس کو واضح کیا
کہ اس میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں، اور یہ نظام جاری رہنا ہے، بہتر ہے، لیکن غلط لوگ بھی ہیں، ان سے بچنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ بھی آپ کی قربانی پوری ہو، اس کی فکر آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ایسے لوگ کہیں سامنے آتے ہیں تو آپ لوگوں کی جانب سے ان کے اوپر کا ہم لوگ ابھی آج کے مشورے میں یہ طے کیے ہیں کہ 9-11 افراد کی ایک کمیٹی بنی ہے، وہ جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو لوگ غلط قسم کے ہیں ان کی نشاندہی ہو، ان پر روک لگے، اس کی فکر کی جائے گی۔ اس وقت مشترکہ قربانی میں مطلوبہ اور غیر مطلوبہ اس موضوع پر شہر کے کافی لوگوں نے علماء سے رابطہ کیا، علماء کو متوجہ کیا، جس سلسلے میں ابھی الحمدللہ میٹنگ ہوئی، کچھ افراد کا انتخاب ہوا ہے کہ اس سلسلے میں یہ علماء ان لوگوں سے گفتگو کریں گے، ممکن ہے کہ ان کو دعوت دے کر اپنے مقام پر بلایا جائے، پھر ان سے گزارش کی جائے گی۔ لیکن جیسا کہ مفتی افتخار صاحب نے فرمایا، ہر وہ شخص جو قربانی دے رہا ہے اس کی اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ میں جو حصہ یا میں جو قربانی دے رہا ہوں کیا یہ واقعتاً یہ واجب مجھ سے ادا ہو جائے گا یا نہیں۔ یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو قربانی دینا چاہتا ہے۔ نشاندہی کریں لوگ، اور ان لوگوں تک جو غلط کام کر رہے ہیں یہ لوگ کیسے شناخت کریں؟ سب سے پہلے تحقیق کی جائے گی۔ یہ جو علماء کرام کی جماعت ہے، یہ جو ٹیم بنی ہے، جن افراد کا انتخاب ہوا ہے، دانشور علماء ہیں، تجربہ کار علماء ہیں، اور ایک مدت سے شہر میں کام کر رہے ہیں، تو ان حضرات کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ان لوگوں کو تلاش کرنا۔ اور جب تحقیق ہو جائے گی کہ کون کون افراد اس میں ہیں تو پھر ان کو دعوت دی جائے گی، ان سے گزارش کی جائے گی کہ موجودہ حالات کے تحت کچھ دنوں کے لیے بڑے جانور کی قربانی سے وہ خود بھی رکیں اور عوام کو بھی متوجہ کرائیں کہ اس سے رکیں۔ ماشاءاللہ آج کا پروگرام مطلوبہ غیر مطلوبہ قربانی کے تعلق سے بڑی اچھی باتیں آئی، اور یہاں کے جو بہت سارے قائدین حضرات، علماء حضرات جو آج کے جلسے میں تشریف لائے، تمام لوگوں نے قیمتی رائے پیش کی، اور ماشاءاللہ ایک 9 اور یا ایک 11 آدمی پہ مشتمل علماء کی اکابر علماء کی کمیٹی بن چکی ہے۔ یہ حضرات انشاءاللہ وہ حضرات جو قربانی جیسی عبادت پہ خیانت کرتے ہیں ان کی نشاندہی کر کے سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہ ایک سال کے بعد جو قربانی کا موسم آتا ہے، عید الاضحیٰ کا جو موسم آتا ہے، اس میں خیانت کرنا، فراڈ کرنا اور قربانی کی رقم چوری کرنا بند کر دیں، چونکہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ ثواب کے ساتھ ساتھ پل صراط کی سواری بھی بنتی ہے۔ اگر کوئی بھی قربانی کے ذمہ دار حضرات چوری کرتے ہیں حصہ کا، یا مشترکہ قربانی میں یا غیر مطلوبہ قربانی میں فراڈ کا کام کرتے ہیں، تو بتائیں پل صراط کے دن جو سواری اللہ تعالیٰ پیش کریں گے تو کیا ان چوڑوں کو پیش کریں گے؟ الحمدللہ گزشتہ 2 سال سے ہم لوگ جو ہے ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی کے تعلق سے ہم لوگ ایک تحریک چلا رہے تھے۔ الحمدللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہی یہ شہر بنگلور کا ایک مرکزی مشترکہ قربانی کا ادارہ رہا ہے۔ یہاں جو ہے مشترکہ قربانی جو ہے بڑے زور و شور سے قربانی کا عمل جاری تھا یہاں پر، لیکن جو ہے حالات کو دیکھ کر ریاستی حکومت اس کے اوپر پابندی لانے سے پہلے ہی ہم لوگوں نے
मदारिस के अंदर ये सिलसिला रोक दिया आइंदा का ख्याल करते हुए। उसके बाद 6-7 महीने में जो है रियासती हुकूमत जो है पाबंदी लागू कर दी है रियासत के अंदर। तो यहाँ जो है किसी भी हालत में गौकशी जो है नहीं होनी चाहिए। यहाँ दोहरा मेयार है हुकूमतों का। ये क्या है, मुसलमानों को रोको, गैरों को जो है इसी बिज़नेस पर आगे बढ़ाओ, बाहर एक्सपोर्ट करना, जैसा कि मुफ्ती उजैर साहब दीगर उलमाए किराम मुफ्तियान किराम ने भी इसका जिक्र किया। गैर जो है फ़ायदा उठाते हैं, बाज़ारों को लाते हैं, गांव माता को, गांव पिता को, बच्चों को, उनकी आंटियों को सब लाकर बेच देते हैं। बिकने के बाद जो है, बिकने के बाद क्या करते हैं, अरे इसकी हमारी माँ बिक गई ना, बाप बिक गया ना, बच्चे बिक गए ना, वहाँ से दर्द शुरू हो जाता है। हम लोग चाह रहे हैं कि उनके दर्द का एहसास करते हुए, कमाते हमारे से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं वो लोग, फिर हमारे ही खिलाफ इस पैसे को इस्तेमाल करें। हम लोग चाह रहे हैं कि ये बिज़नेस उन लोगों की तिजारत को ख़त्म कर दिया जाए। बेंगलुरु के शहर बेंगलुरु के आला तरीन उलमाए कराम को जोड़ा गया, बस महज इसलिए कि क़ुरबानी का मसला ठीक हो जाए। आजकल जो है, आज के हालात में क़ुरबानी का मसला लेके लोग परेशान हैं। लॉकडाउन है और जो है कोविड-19 है। ऐसे सूरत हाल में इन्होंने एक फ़िक्र जो पैदा की, आलिमों को जमाया और उसको जो है एक सलूशन बनाया। ये जो एजेंडा है नॉन पॉलिटिकल है। ये जो है 4,500 से तकरीबन ये जो है सुन्नत इब्राहिम खलीलुल्लाह की जारी है, जारी रहेगी। और बेचारे गरीब लोग SC ST के, OBC के और मुसलमानों के जो है मोब लिंचिंग में मारे जाते हैं। इसके बारे में हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये था। और दूसरा जो है, यहाँ पे हमारे शहर बेंगलुरु में मतलूबा और गैर मतलूबा के नाम पर कुछ लोग जो ना उलमा हैं, ना अच्छे लोग हैं, ना उनका कोई अच्छा इदारा है, ऐसे लोग जो है कुछ फ्रॉड का काम करके उम्मत मुस्लिमा को ठग रहे हैं। ऐसे लोगों पे भी लगाम कसने से मुताल्लिक मशवरा हुआ। हम जो एक गौ रक्षक कमेटी मुसलमानों की बनाएंगे और जो एक बीफ एक्सपोर्ट जो लोग कर रहे हैं, इन खबीसों की मोब लिंचिंग भी शायद हो सकती है मुस्तकबिल में, अगर हुकूमत हमारा साथ दे।